الرحمن الرحیم۔ جنت میں جانے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے؟ جواب ہاں ضروری ہے۔ جس کے پاس اسلام نہیں ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اور کافر جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ جنت میں نہیں جائے گا۔ لقد کفر الذین قالوا ان اللہ والمسیح ابن مریم۔ جو عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں وہ کافر ہیں، اور اس طرح عزیر ابن اللہ، تو یہ بھی کافر ہیں۔ تو کافر جو ہے نا وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ۔ لہذا وہ نہیں جائے گا، یہ ضروری ہے۔ جی یہ شیعوں کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے۔ اصل میں یہ ٹی وی میں مجھ پر سوال ہوا، ٹی وی میں مجھ پر سوال ہوا، اور اینکر یہ سوالات بہت کرتے ہیں۔ یا وہاں پر بہت علماء موجود تھے مختلف الخیال اور اسکول آف تھاٹس کے، کہ بھائی ان کے بارے میں یہ علماء جو بات کرتے ہیں اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ تو ہمارے علماء جو جواب دیتے ہیں نا، تو وہ جواب کس طرح دینا چاہیے آج سمجھو۔ اس طرح جواب نہیں دینا چاہیے جو دیتے ہیں، بلکہ کس طرح جواب دینا چاہیے۔ اب میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ یہ طریقہ جو ہے یہ سب سیکھ لو، اور ایک ہے آپس میں، ایک ہے سمجھداروں میں بات کرنا، اور ایک ہے ٹی وی میں بات کرنا، ریڈیو میں بات کرنا، عوام ایجوکیٹڈ لوگوں میں بات کرنا۔ دونوں کا انداز الگ ہونا چاہیے۔ تو میں نے اینکر کو کہا، بہت مشہور ٹی وی ہے، مشہور اینکر ہے، 3 ٹی وی 5 ریڈیو پر بولتا ہوں میں، سوال جواب ہی دیتا ہوں۔ تو میں نے ان کو کہا، دیکھو یہ مجھے بتاؤ کہ یہ قرآن جو ہمارے سامنے یہ حق ہے یا نہیں ہے۔ اینکر کو میں نے کہا یہ حق کتاب ہے۔ میں نے کہا جو آدمی کہے کہ یہ غلط ہے تو اس کے بارے میں آپ کا کیا فتویٰ ہے، آپ بتائیں۔ کہہ رہے وہ تو پکا کافر ہے۔ میں نے کہا بس بات ختم ہو گئی۔ جو کہے کہ اس میں تحریف ہوئی ہے تو پھر آپ بات کریں۔ اسی طرح آپ بتائیں کہ اماں جی عائشہ ہماری امی ہے، کہہ رہے ہاں مسلمانوں کی امی ہیں، سورہ نور میں اس کی پاکی بیان ہے، کہہ رہے ہاں۔ میں نے کہا جو اس کا الٹ بیان کرے تو جو اس کا الٹ ہے وہ بھی نہ بولو عوام کے سامنے، اس لیے کہ اپنی امی کی جنا بے عزتی ہے۔ آپ نے اس طرح بولنا ہے کہ وہ پاک ہے، صاف ہے، نیک ہے، اس کی طہارت کی گواہی اللہ نے دی ہے، رسول نے دی ہے۔ جو اس کے خلاف بولے، میری بات نہیں سمجھ۔ آپ بتائیں انبیاء معصوم ہیں؟ اس نے کہا ہاں انبیاء معصوم ہیں۔ میں نے کہا اگر جو آدمی امتی کو معصوم کہے اس کے بارے میں نے کہا آگے فیصلہ خود۔ جب آپ نے اینکر کے سامنے ٹی وی میں بات کرنی ہے، وہاں پر آپ نے اپنا کام بھی چلانا ہے، اور ہاں تو اس کا خیال کرنا ہے۔ باقی خمینی نے تفضیلیہ، علویہ، عبادیہ، حوثیہ، ایسے بہت سارے ایسے ہیں جو ہے شیعہ، لیکن ایران نے ان کو حنفیوں کے ساتھ اقلیت میں شمار کیا ہے۔ لکھ لو، یہ آپ دیکھ لیں، حوثی جو ہیں یمن کے اقلیت میں شمار کیا۔ صلاۃ تسبیح جماعت کے ساتھ پڑھنا بطور تعلیم کے ایک بار جائز ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن عمومی طور پر یہ اکیلے نماز ہے، اور روایت اس کی کوئی صحیح نہیں ہے صلاۃ تسبیح کی دنیا میں۔ عبداللہ مبارک اس کو پڑھتے تھے، محدث کبیر، صحیح سند سے ثابت ہے، اس کے پاس کوئی صحیح سند ہوگی اس لیے ہم کہتے ہیں کہ صحیح ہے۔ ابن عمر سے رفع دین اور ترک رفع دین دونوں ثابت ہے۔ ہاں تو جواب یہ ہے کہ جو امام نووی شافعی نے کہا بعد والا باب پہلے کے لیے ناسخ ہوتا ہے، ایک نسخ حقیقی ہوتا ہے، یہ علمی بات ہے، عوام کیا اکثر علماء بھی اس کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہاں جو ہم کہتے ہیں یہ چیز منسوخ ہے نا، توجہ سنو، یہ منسوخ حقیقی نہیں ہے، منسوخ اجتہادی ہے، یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا۔ جیسے امام نووی نے فرمایا بات کا باب پہلے کے لیے کیا ہوتا ہے، ناسخ ہوتا ہے، یہ نسخ اجتہادی ہے۔ خون سے وضو نہیں ٹوٹتا، خون سے وضو ٹوٹتا ہے، تو یہ والا باب پہلے کی ناسخ ہو، یہ اشارہ ہوتا ہے محدث کا۔ امام نووی نے لکھا، شافعی ہے،
تو اس طرح جو نا یہ حدیث جو ہمارے بزرگ ہیں یہ سجدے کے وقت رفعتین نہیں کرتے ہیں، سلام کے وقت نہیں کرتے ہیں، ہر اٹھتے بیٹھتے نہیں کرتے ہیں، یہ تھا تو کرو نا، یہ منسوخ ہے. اب نسخ کا لفظ دکھاؤ تو یہاں نسخ اجتہادی سمجھ میں آ جائے گا، ویسے نہیں آئے گا. ٹھیک ہے نہیں؟ تو بہرحال اور یہ ایسا نہیں ہے کہ اس مسئلے کو رفعتین کے مسئلے کو ہم نے اتنا اٹھایا ہے، رفعتین پر ایک نیکی نہیں ملتی، یہ سنت ہے. بات غلط ہے، سنت نہیں ہے. جو حضرات اس کو کرتے ہیں شافعی احمد وہ فرماتے ہیں بہتر ہے کہ کرو، مستحب ہے. استحباب غیر استحباب یہ لکا شایانہ سامان کس کو غیتے ورا کس کے غمنڈ کے شابہ ویزر کے. تو یہ استحباب غیر استحباب کا اختلاف ہے. یہ سنت والی بات ہمارے حدیث بزرگوں نے 1500 سال بعد کی ہے، اور یہ بہت بڑی بدعت ہے کہ بغیر رفعتین کی نماز سنت کے خلاف ہے. یہ بدعت ہے، 1500 سال بعد پیدا ہوئی. باقی رفعتین ابن عمر سے ثابت ہے، مالک بن حویرث سے ثابت ہے، سجدے کے وقت بھی تو کرو. بخاری مسلم میں روایت مالک بن حویرث کی سجدے والی بات تو نسائی میں ہے، مشہور روایت ہے، صحیح روایت ہے. وہ متصل سند بعدول الضابطین من غیر شذوذ ولا علہ، اس میں 5 شرائط ہے تو کرو. یہ منسوخ ہے، نسخ کا لفظ دکھاؤ. ولا يفعل ذلك في السجود بخاری میں ہے، لیکن مالک بن حویرث کی روایت میں ہے نہیں. شہید کی قبر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا یہ مکروہات ہے، غلط کام ہے. الا کہ پانی آ رہا ہو قریب آپ کو پتہ ہے تو پھر تبدیل کر سکتے ہیں. بہنوں کو اگر پیسے دے دیں زمین کے بدلے جائے. ستر عورت واجب ہے، ستر عورت نماز میں واجب ہے، اللہ کے بندے. اس کے علاوہ عوام سے چھپانا ہے. باقی غسل خانے میں تو آپ کھولیں گے. قاتل کو سزا مل گئی دنیا میں تو آخرت میں اس کی پٹائی ہوگی، اگر اللہ سے معافی نہیں مانگے گا تو تب. کنتم خیر امت، یہ جو آیت ہے تو اس میں تو کنتم خیر اخرجت تأمرون، اس میں امر ہے، والامر للاستعلاء، قول القائل غیرہ علی سبیل الاستعلاء. تو یہ سوال لوگ کرتے ہیں اکثر. تو یہاں بھی تو مراد کیا ہے، یہاں ابو ہریرہ کی تشریح دیکھو، تفسیر قرطبی میں دیکھو کنتم خیر امت اخرجت للناس کی تشریح، تو آپ دیکھو اس کا تعلق بھی جہاد کے ساتھ. تأمرون بالمعروف، نیکی کا حکم اس کو دو گے، تلوار اس طرح ہاتھ میں. ابو ہریرہ سو بہت سارے صحابہ. تأمرون بالمعروف سے مراد کیا ہے کہ دین کی دعوت دو گے، اور اگر نہیں مانے گا وہ تنہون عن المنکر، پھر تلوار سے مارو گے. یہ سب نے یہ تشریح کی ہے. اس لیے حاجی عبداللہ صاحب ہمارے بزرگ فرماتے تھے کہ تبلیغ کے نام پر جو محنت ہو رہی ہے، یہ حضرت فرماتے تھے. ہاں، اور ہمارے آج بھی بزرگ یہی فرماتے. یہ تبلیغ تو نہیں، تبلیغ تو کافروں کو کی جاتی ہے، نہ مانے تو پٹائی کرو. تو تبلیغ کے نام پر جو محنت کی جاتی ہے، وہ ہمارے بزرگ تو اس کا جواب دے چکے ہیں. تبلیغ کے نام پر یہ جو ہم کرتے ہیں تبلیغی جماعت ہے، یہ تذکیر ہے، نصیحت ہے، سمجھانا، التماس ہے. جی جی. ووٹ کی شرعی حیثیت کی ہے. جواب یہ کہ ووٹ دینا چاہیے تاکہ غلط آدمی نہ احوال البلیتین. باقی یہ نظام جو ہے نا، یہ تو قرآن و حدیث والا نہیں ہے نا. اس میں یہ مولوی مناظرے کرتے ہیں، بھائی جمہوریت اسلام ہے یا کفر ہے، اس پر مولوی مناظرے. تمہیں شرم نہیں آتی؟ جو اسلام کا نظام ہے وہ تو ریڑھی چلانے والا بے نمازی کو بھی پتہ ہے کہ اسلام کا نظام کیا ہے. ایسے مولیان مناظرے کیجیے کہ جمہوریت اسلام میں ہے یا نہیں. کفار جہنم میں جائیں گے، ان کا درجہ بھی الگ الگ ہوگا. خواتین کھیل ٹیم یہ حرام ہے، ناجائز ہے، بے پردگی ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ صلی اللہ علیہ وسلم.